اللہ کے نبی کہتے اگر دنیا میں کسی 10 آدمیوں کا حاکم کسی کو بنایا گیا، 10 آدمیوں کا ذمہ دار کسی کو بنایا گیا، اگر اس نے ان کی ذمہ داری ادا نہیں کی اور ان کی امانت میں خیانت کیا، ایک سوئی بھی ان کی امانت میں خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لیا، تو قیامت کے دن وہ سوئی لے کر وہ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ یہ سننا تھا، بعض صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیے۔ اے اللہ کے نبی، ہم کو نہیں چاہیے یہ عہدہ۔ آج ہم عہدہ مانگ کر لیتے ہیں کہ مجھے بڑا بناؤ، مجھے امیر بناؤ، مجھے متولی بناؤ، مجھے خازن بناؤ۔ میرے بھائیوں، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ امانت میں خیانت ظلم ہے۔ بخاری کی حدیث، ایک لڑکا تھا جس کا نام کرکزا تھا، وہ نبی کے خیمے گاڑا کرتا تھا۔ اچانک ایک تیر جنگ میں سے لگی اور وہ مر گیا۔ صحابہ کہنے لگے یہ تو جنتی ہے، نبی کے خیمے ڈالنے والا۔ نبی نے بیان فرمایا کہ تم نے کرکزا کے بارے میں کیسے کہا کہ یہ جنتی ہے؟ میں اس کو ایک مال غنیمت کی چادر تقسیم ہونے سے پہلے جو اس نے چرا لی تھی، اس چادر کے بدلے میں اسے میں جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ امانت میں خیانت ظلم ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس، اے میرے امتیوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کا مفلس کون ہے؟ اے اللہ کے نبی، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو۔ نبی نے کہا نہیں، قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے دربار میں، میزان الہیہ میں، اس کے اللہ کے ترازو میں اس کی نیکی اور بدی تولے جانے سے پہلے مظلوم آ کر شکایت کریں گے، اللہ ہمارے ظلم کا بدلہ دلا۔ اللہ کہے گا کیا بھئی تو نے ان پر ظلم کیا؟ اے میرے بندے، تو نے ان کا حق مارا، تو نے ان کے ساتھ نہ حق تلفی کی، ظلم و زیادتی کیا، دے ان کا حق دے۔ لا دینار ولا درہما، وہاں نہ کوئی دینار لے کر آئے گا نہ درہم۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نیکیاں اٹھا کر دے دے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مظلوم ختم نہیں ہوں گے۔ کسی کی عزت لوٹا تھا، کسی کی امانت میں خیانت کیا تھا، کسی کا قرضہ لے کر ڈبا دیا تھا، کسی کی پراپرٹی پہ ناحق قبضہ جما لیا تھا، کسی کی زمین ہڑپ لیا تھا، استغفر اللہ۔ ان تمام ظلم کا بدلہ نیکیاں دے کر نیکیاں خالی ہو جائیں گی۔ اللہ مظلومین کے گناہ لے کر اس ظالم کے سر پر تھوپ دے گا، جتنے نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا اتنے گناہوں کے پہاڑ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کیا کہے گا؟ میرے معاملے میں کمی پیشی کرتا، میں تجھے معاف کرتا، لیکن یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بھکاری کو، اس فقیر کو، اس مفلس کو جو نیکیوں کے انبار لایا تھا، ظلم کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں خالی ہو گئی، گناہوں کے پہاڑ لے کر شرمندگی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ قیامت کے دن مفلس بننے سے بہتر ہے دنیا میں اگر تم نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو تو جا کر اپنی موت سے پہلے معافی مانگ لو۔ کسی کو گالی دیا ہے، معافی مانگ لو۔ کسی پر آپ نے برا بھلا کہا ہے، معافی مانگ لو، اب بھی وقت ہے۔ آپ کہو گے مولانا ہم کیسے معافی مانگے، ہم تو بڑے گریڈ والے، ہم تو بڑے خاندان والے، ہم اپنے نوکر چاکروں سے کیسے معافی مانگے؟ ارے کچھ بھی فرق نہیں ہوگا جی، یہ دنیا کی عزت بڑی نہیں ہے، آخرت کی عزت سب سے بڑی ہے۔ یہ دنیا کی ذلت بڑی نہیں ہے، آخرت کی ذلت سب سے بڑی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو عزت دے، قیامت کی ذلت سے اللہ آپ کو بچا لے، یہ کوشش کریں۔